تو آپ کا روزہ انہی شرائط کی پابندی میں ہوگا، اور امید ہے کہ پروردگار اس کا اجر دے گا۔ اور یہی بات حدیث میں، بخاری اور مسلم کی حدیث میں آئی ہے کہ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو نماز پڑھتا ہے، یہ تطوع اور تراویح کے نام سے پکاری جاتی ہے، یہ بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر کسی نے ادا کر لی تو اللہ اس کے پرانے خطاؤں کو معاف کر دیتا۔ اور یہی حال ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں اللہ کی بندگی کی ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب سمجھ کر کہ مالک نے فریضہ مقرر فرمایا ہے، مالک راضی ہوگا، مغفرت فرمائے گا، تو اس کی خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ اللہ میری خطا کو، پرانی خطاؤں کو معاف فرمائے، اگلی خطاؤں کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ اور آپ آمین۔ شاید کوئی تعجب کرے کہ بات کیا ہے، یہ بھی روزوں کی تعریف کرتے ہیں اور ہر جگہ ہر ممبر اور محراب سے روزوں کا ذکر آتا ہے، نماز کی یہ بھی تلقین کرتے ہیں، اور دوسرے کچھ پیچھے نہیں ہیں ان سے، یہ بھی بتاتے ہیں کہ کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی ہمیں اس کے خلاف نہیں بتاتا، تو یہ سب مل کر ایک کیوں نہیں ہوتے؟ چلو اور کوئی ضد کرے تو آپ کیوں ضد فرماتے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کے ساتھ مل کر جب بات ایک ہی ہے تو اس کے بعد کیوں مل کر کوشش نہیں کرتی؟ ہماری مجبوری یہ آپ کے سامنے ہم اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ بات کہنے کے لحاظ سے ہماری بات اور ان کی بات وہی قرآن و حدیث کی، وہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن بنیاد ہے جس کے اوپر ہر جگہ پروردگار عالم نے یہی بات کہی ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر عمل ہوگا تب عمل کی قیمت ہے، مجرد عمل اگر ایمان سے خالی ہو تو اس کی کوئی قیمت ہماری نگاہ میں نہ اٹھے گی۔ یہ ہمارا جرم کہیے یا اس کو کوئی اور نام دے لیجیے کہ اسی بات کو ہم اعلان کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری نمازیں، یہ سارے روزے، یہ حج و زکات، جو امت کی اکثریت آج دنیا میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والی امت اگر ہے تو یہی ہے، تو اس سے یہی کہنا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ نے، جو تمہاری عام کیفیت ہے، اللہ نے تم پر کوئی عبادت فرض نہیں کی، جو تمہارے ایمان کی کیفیت ہے، بات وہی قرآن و حدیث کی ہے۔ ہم ذرا صفائی کے ساتھ بات کو سمجھا کر کھول کر بیان کرتے ہیں، تم بالکل آزاد ہو، مالک نے تمہاری اکثریت پر کوئی عبادت فرض نہیں کی، کیونکہ مالک ایسا غیرت والا ہے، وہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو سب سے بڑا عمل تم سمجھتے اور ہے، لیکن ہم نے کسی پر نہیں فرض کیا سوائے مومن پر، یعنی اگر تمہارا ایمان صحیح ہے، صحیح معنوں میں تم ایماندار ہو تب تم مکلف ہو، ورنہ ہم نے تمہارے اوپر یہ رحمت نہیں ڈالی ہے کہ نماز 5 وقت کی لیے نماز میں اپنا جا کے وقت بھی برباد کرو اور اپنے روزگار میں جا کے اس کے اندر وقت نہ ڈالو۔ یہی مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمانداروں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، یہ سب کے اوپر نہیں، سب کے اوپر تو آپ ہماری فرض رہی ہے، وہ سب فرض ہے، لیکن تمہارے اوپر جو خالص مومن ہو، بس ہماری غلطی کہو، ہمارا جرم کہو، ہمیں دوش دو کہ ہم نے اسی بات کو کھول کر ہاں کے پکارے کہہ دیا ہے،
جی یہ بات ہے کہ تمہاری اکثریت پر جب تک تم ایمان نہ لاؤ اس وقت تمہارے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے. مزے کرو کیوں برباد کرتے ہو کسی جان کو کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عمل بھی کرو تھک بھی جاؤ اور اس کے بعد جہنم کی آگ میں ڈوب دیے جاؤ, کچھ مزے بھی نہیں اڑاتے. یہ ہمارا کہنا ہے اور یہ لکھی بات ہے, کھلی بات ہے کہ ہم تمہارے سامنے کہتے جہاں آج تم مسالک میں بٹے ہوئے ہو اس ملک کے اندر کوئی شاید ہی ایسا ہو جو ان تین مسلکوں سے الگ ہو. کوئی اپنے کو دیوبندی کہتا ہے, کوئی کہتا ہے ہم بریلوی ہیں, کوئی کہتا ہے میں لہریز ہے. کچھ شوافے پائے جاتے ہیں اور کچھ حنبلی ہو سکتے ہیں لیکن ان کی تعداد اس لائق نہیں ہے. تو ہمارا یہی ان سے کہنا ہے کہ تم دیوبندی ہو. میرے بھائیوں بتاؤ ایک دن بھی کبھی تم پر ایمان کا کوئی وقت آیا ہے؟ کیا بات ہے. ہم اہل سنت والجماعت اپنے کو بریلوی کہتے ہو. ہم کہتے ہو تمہارا جہاں سے تمہاری ابتدا ہوئی ہے دیوبند سے تم شروع ہوئے ہو. قاسم نانوتوی صاحب ہیں, عبدالرشید اس کے گنگوی ہیں, جتنے گزرے ہیں تمہارے اشرف علی تھانوی کفایت اللہ امداد اللہ جتنے ہیں کسی ایک کو نہیں. تم اپنے کو بریلوی کہتے ہو جتنے تمہارے بزرگ گزرے ہیں. تم اپنے کو اہل حدیث کہتے ہو جتنے تمہاری اس تاریخ میں یہ 100 برس کا معاملہ ہے, تینوں کا 100 برس کا معاملہ. اسی کے پیچھے میں اور اس سے زیادہ نہیں ہے. تو تمہارے یہاں تمہارے بانی اگر دیوبند کے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی, آپ کی روح خارج نہیں ہوئی آب حیات میں, دل میں ہے, آپ کی روح باہر نہیں نکلی. اور جیسے میں نے عقیدے دکھائے فوٹو کے ذریعے سے, خلیل صاحب نے جو بدر المجہود کے شارح ہیں ابو داؤد کے, کتنے بڑے ان کے امام ہیں دیوبندیوں کے, انہوں نے سارے فتوے جمع کیے پاکستان اور عرب ممالک کے, کتاب چھاپی, جو ان کے وقت سے آج تک جو دستور ہے, جو ثبوت ہے کہ سارے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں زندہ ہے, صرف نماز روزے کے مکلف نہیں ہیں, باقی ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے جیسے دنیا میں تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ زور کے ساتھ یہ زندگی دنیاوی ہے, برزخی نہیں ہے. تو بتاؤ بھائیوں, تم میں اگر کوئی ایسا اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ میں دیوبندی نہیں رہا ہوں, میں مسلم تھا, میں نے قرآن و حدیث کو مانا ہے, ٹھیک سر آنکھوں پر تم مان سکتے ہو, تم کہہ سکتے ہو. ورنہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم پر نماز ہم نے پڑھی ہے, روزے رکھے ہیں, تو مالک فرماتا ہے کہ وہ میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. تم اپنے ان کو بناتے ہو اپنا پیشوا, اللہ کی کتاب کے خلاف صاف فیصلہ دیا ہے اور تم بجائے اس کے کہ اس کا کفر کرو, تم نے مان لیا ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور خود فخر محسوس کرتے ہو اپنے کو اس مسلک سے انتصاب کرنے کا اور منتسب کرنے کا. تو بتاؤ اللہ کے بندو, انصاف کے ساتھ کہو, کیا تمہارا مالک ایسا ہے, اس کی یہ حیثیت ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کوئی امام جب چاہے اس کے قرآن کو قدم کر دے, جب مرضی آئے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر کے اپنی بات چلا دے, تو طاغوت کون سے ہوتے؟ بتاؤ طاغوت کیا ہوتے؟ یہ ہے سب. اور اللہ قرآن میں فرمائے, ابھی وہ زمانہ نہیں آیا تھا جنگ کا, سورہ نحل میں مالک فرمائے کہ تمہارا یہ ایمان خالص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا, یہ ہماری نگاہ میں معتبر اس وقت تک نہیں ہے جب تم لات اور عزا اور منات کا انکار نہ کرو. یہی کہا گیا کہ کوئی اہل کتاب عیسائی ہو
اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو اس کا کلمہ معتبر نہیں ہے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، اللہ کا نبی مانتا ہوں، کلمہ مانتا ہوں۔ اور یہی فرمایا کہ جب کبھی میں نے کوئی رسول بھیجا ہے اس نے یہی بات پہلے کہی ہے، کبھی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ اللہ کو مانتے ہو، خوش آمدید، لیکن جان لو کہ اس کے بعد جو طاغوت ہیں ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ یہ ہوئی نا بات، اب دو کی غلامی تو نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ اس نے تمہارے مالک کو جھوٹا کہا ہو، مالک کی کتاب کو رد کیا ہو، وہ تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، دوست تو نہیں، ولی تو نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اسے ولی بناتے ہو تو مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ کافروں کے طاغوت ولی ہوتے ہیں۔ تو کوئی مومن کبھی اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے ولی ہے، یہ ہمارے بڑے، ہمارے امام ہیں، جنہوں نے اللہ کی بات کا انکار کیا، اللہ کی بات کی بجائے اپنی بات پیش کی اور آج تک دنیا اس کو مانتی چلی آ رہی ہے۔ تو ایک یہ تابوت نہیں، تابوت سے کوئی بڑی چیز یہ ہے۔ جی یس۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں تم سے کوئی لڑائی نہیں سوائے ایک اپنے مالک کے سلسلے میں۔ تم بھی اسی کے پیدا کیے پیدا ہوئے ہو، ہم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تم کو بھی کھلایا ہے، ہمیں بھی کھلا رہا ہے۔ تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کا وہی داتا و دستگیر اور خالق اور مالک وہی تھا، سب کچھ اس نے دیا ہے۔ اس کا کوئی وقار تمہاری نگاہ میں ہونا چاہیے، اس کا کوئی بندہ ہو، وہ نبی کیوں نہ ہو، وہ حق نہیں دیتا۔ قرآن نے بات کو واضح فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرتے ہو، رشوتیں دیتے ہو، لالچ سے نوازنا چاہتے ہو، جان کا خطرہ ان کے سامنے لاتے ہو، دیش نکالا دے دیں گے، کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ جو ہم نے اتارا ہے اس میں کچھ ملاوٹ کر کے کچھ اس کی بات کو بنا دے، تقول آ رہی نہ کچھ اپنی طرف سے ملا دے تاکہ تمہارے دل کو شانتی مل جائے۔ جو آج تمہارے دل کے اندر جلن ہے، جب سچی بات آپ کی طرح سے لگتی ہے تم چاہتے ہو کہ یہ نہ ہو، تو فرمایا سن لو، ہمارے بغیزہ نبی ہیں، ایسی بات تو نہیں کریں گے، لیکن مسئلے کو سمجھنے کے لیے سمجھ لو۔ اگر ہماری بات میں کوئی اپنی طرف سے یہ بات ملا دے تو ہم کیا کریں گے؟ لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم اپنے نبی کو اس کے داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ان کی رگے گردن کو ہم کاٹ ڈالیں گے۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ خالق اور مخلوق کے فرق کو تم نے مذاق سمجھا ہے؟ یہ ہمارے نبی ہے، قرآن فرماتا ہے اگر یہ کریں اور تمہاری شہر پر تم کو خوش کرنے کے لیے اگر انہوں نے یہ بات کی تھی فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور تم سارا زور لگا دو ان کے بچانے کے لیے، ہم سے نہ بچا سکو، تو بتاؤ اللہ کا فرمان یہ کہ ہماری بات کے خلاف کوئی اگر بات لگا دے تو اس کے بعد کوئی ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اور ہماری سنت ہے کہ پیغمبر ہمارے انبیاء ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ایسی بات ہم سے نہیں لگاتے۔ لیکن سوچ لو بات ایسی ہے، اور آج اس دنیا میں ایک مسلک کے آدمی اور سارے اس کے بعد جو عقائد بنائے گئے ہیں اس سارے اس کے اندر یہی ہیں کہ ہم قبل سے فیضان کے قائل ہیں، لیکن جیسے خاص کرتے ہیں، خواص اور عام کا طریقہ ہے، خالص وہ قبض پرستی کا شرک جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر مرگ پر ڈرایا تھا۔ یہ ہے بھائی ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر ہے، اور اس جیسی اور بھی جو تقاریر ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو شاید بہت مشکل تھا کم از کم میرے لیے کہ میں وہ فرق بیان کر دیتا
پوری طرح بات کو سمجھاتا تو آخر میرا اختلاف کیا ہے ان سارے فرقوں سے، سارے مسالک سے، بریلویوں سے، دیوبندیوں سے، اہل حدیثوں سے، سلفیوں سے، سعودیوں سے، اور جو بھی ہیں جہاں بھی یہ مسلک پائے جاتے ہیں، ان سارے مولویوں، پیروں سے، جماعتوں سے، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، اور سارے طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، رفیع عثمانی ہوں، فضل الرحمان ہوں، اور یہ نیچے خادم حسین رضوی ہو، یا جتنے بھی ہیں، اور خاص کر یہ اپنے یہ محمد حنیف ہوں۔ اب چونکہ بات اپنوں کی آئی ہے تو اصول وہی ہیں، اصول نہیں بدلی ہوں گے۔ کسی پر چوٹ پڑے، کوئی ناراض ہو، یہ اصول تھا۔ تو یہ نہیں کہ یہ مسلک والے شرک کریں تو وہ تو دوسرے ہیں، اور پھر اپنے امیر جماعت شرک کریں تو یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو اپنے، ایسا نہیں ہوگا۔ اصول ایک ہوتا ہے۔ تو یہ اختلاف ہے، سب لوگوں کے ساتھ عقیدے کا اختلاف ہے، ایمان کا اختلاف ہے۔ جب تک یہ ایمان خالص کی طرف نہیں آتے ہیں، بغض ہے، بیر ہے، دشمنی ہے، ان سارے مسالک اور ان کے سب یہ جتنی یہ جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، جب تک میں ان کو نیچا نہیں دکھا سکوں گا انشاءاللہ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور محمد حنیف کے اندر جو شرک آیا ہے تو یہ تو ان سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ یہ اس نے مومنوں کی جماعت کے اندر شرک لایا ہے۔ یہ واسطے وسیلے کا شرک، جہاں دوسرے لوگوں میں ان کو جس بنیاد کے اوپر ان کافر و مشرک سمجھتے ہیں، تو یہ سجدہ تعظیمی کا شرک لایا ہے جماعت کے اندر، کہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام کا یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اندازہ لگائیے، سجدہ کیا ہے۔ وہ ظالموں انبیاء ایسی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو ایک مثال جیسا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ ہمارے آخری نبی ہیں، اگر یہ بھی کچھ ایسی بات کریں گے جو میں نے اتارا ہے، تو اپنی بات یا کوئی اس طرح کی، تو میں ان کا دانا ہاتھ پکڑوں اور ان کے رگے جان کاٹ دوں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سجدے کروائے یا کسی اور کے سجدے کرے یا کسی اور کی داتائی، دستگیری، مشکل کشائی، حاجت رفائی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرمائے، اس کو کتاب دے، اس کو حکمت اور دانائی دے، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر مجھے سجدے کرو، مجھے رکوع کرو، میری نظر نیاز کرو، میری غلامی میں آ جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں کہتے نبی، انبیاء ایسے نہیں کہتے ہیں۔ انبیاء اللہ کے غلام ہوتے ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔